یہ اکتوبر 1954 کی بات ہے۔ عین اس روز جب اس زمانہ کے پاکستان کے وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر آئزن ہاور سے ملاقات کی تھی اور پاکستان نے امریکہ کے ایٹم برائے امن کے منصوبہ میں شمولیت کے ساتھ جوہری توانائی کے شعبہ میں تحقیق اور ترقی کے لیے جوہری توانائی کے کمیشن کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ یہ آغاز تھا پاکستان کے جوہری پروگرام کا، یا دراصل یہ پاکستان کی طرف سے پیمان تھا کہ وہ جوہری توانائی اسلحہ کی تیاری کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ مجھے یاد ہے کہ اس زمانہ میں پاکستان میں اس مسئلے پر کافی لے دے ہوئی تھی، کیونکہ بہت سے مبصرین کے نزدیک صدر آئزن ہاور کا ایٹم برائے امن کے منصوبہ کا اصل مقصد امریکہ کے علاوہ دنیا کے دوسرے تمام ملکوں کو جوہری اسلحہ کی صلاحیت سے محروم رکھنا اور ان پر قدغن لگا کر انہیں جوہری اسلحہ کی تیاری سے روکنا تھا۔ پاکستان کی طرف سے آئزن ہاور کے اس منصوبہ کو تسلیم کرنے پر پاکستان میں بہت سے لوگوں کا ماتھا ٹھنکا تھا، کیونکہ یہ آغاز تھا پاکستان کی طرف سے امریکہ کے قدموں میں خود سپردگی کا۔ اس کے فوراً بعد امریکہ اور پاکستان کے درمیان فوجی، سیاسی اور اقتصادی شعبوں میں ہم آہنگی، قربت اور تعاون کا دور شروع ہوا۔ اسی سال پاکستان امریکہ کے 2 فوجی معاہدوں سینٹوں اور سیٹوں میں شامل ہوا اور امریکہ نے بھاری فوجی اور اقتصادی امداد کے عوض پاکستان کی سرزمین پر فوجی اڈے قائم کیے اور اپنے فوجی صلاح کار پاکستان بھیجے تھے، اور اس کے ساتھ پاکستان کے 5 سال اقتصادی منصوبہ کی تیاری کے لیے امریکہ نے اپنے ماہرین پاکستان کے منصوبہ بندی کمیشن میں تعینات کیے تھے۔ یوں امریکہ نے پاکستان کو مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ پاکستان پر امریکہ کے اثر کی مکمل گرفت کا نتیجہ یہ رہا کہ اس زمانے میں پاکستان کی قیادت نے ایک لمحہ کے لیے بھی جوہری اسلحہ کی تیاری کے بارے میں نہیں سوچا۔ عام طور پر اس وقت امریکہ کے دفاعی معاہدے جارحیت کے تدارک کا ذریعہ سمجھے جاتے تھے۔ سن 1960 کی دہائی میں یہ خبریں آنی شروع ہو گئی تھیں کہ انڈیا بڑی تیزی سے جوہری تجربات کی سمت بڑھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی قیادت نے جوہری اسلحہ کے میدان میں قدم رکھنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ سن 1964 میں انڈیا کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے انتقال پر جب پاکستان کی طرف سے تعزیتی وفد کی قیادت کرتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو دلی پہنچے تو ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان جوہری صلاحیت حاصل کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے، تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ میں یہ راز افشا نہیں کروں گا۔ انکشاف کیا تھا کہ سن 1963 میں انہوں نے کابینہ میں یہ تجویز پیش کی تھی کہ پاکستان کو جوہری اسلحہ کی تیاری کے لیے پروگرام شروع کرنا چاہیے، لیکن صدر ایوب خان اور ان کے امریکہ نواز وزیر خزانہ محمد شعیب اور دوسرے وزیروں نے ان کی یہ تجویز یکسر مسترد کر دی اور واضح فیصلہ کیا کہ پاکستان جوہری اسلحہ کی صلاحیت حاصل نہیں کرے گا۔ سن 68 میں جب صدر ایوب خان فرانس کے دورے پر آئے تو اس موقع پر فرانسیسی صدر چارلس ڈی گال نے پاکستان میں جوہری ری پروسیسنگ پلانٹ کی تعمیر کی پیشکش کی تھی، لیکن ایوب خان نے یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ یہ مشورہ انہیں ان کے چیف آف سٹاف جنرل یحییٰ خان صدر ایوب کے اعلیٰ سائنسی مشیر ڈاکٹر عبدالاسلام اور منصوبہ بندی کمیشن کے نائب سربراہ ایم احمد نے دیا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو تھے جو سن 1971 میں بنگلہ دیش کی جنگ کے نتیجہ میں پاکستان کے 2 لخت ہونے کے بعد برسر اقتدار آئے تھے اور جنہوں نے پاکستان کو جوہری قوت بنانے کا منصوبہ شروع کیا تھا۔ صدر کے عہدے پر فائز ہونے کے فوراً بعد بھٹو نے ایران، ترکی، مراکش، الجزائر، تیونس، لیبیا، مصر اور شام کا طوفانی دورہ کیا تھا۔ اس دورے کے 2 اہم مقاصد تھے۔ ایک مقصد مسلم ممالک سے تجدید تعلقات تھا اور دوسرا پاکستان کے جوہری پروگرام کے لیے مسلم ملکوں کی مالی اعانت حاصل کرنا تھا۔ دمشق میں اپنے دورے کے سلسلہ کے اختتام پر انہوں نے شام کے صدر حافظ الاسد سے کہا تھا کہ ان کا یہ دورہ نشاط ثانیہ کے سفر کا آغاز تھا اور پاکستان کی مہارت اور مسلم ممالک کی دولت سے عالم اسلام جوہری قوت حاصل کر سکتا ہے۔ اس دورے کے فوراً بعد انہوں نے سن 1973 میں پاکستان کے جوہری اسلحہ کی صلاحیت حاصل کرنے کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا اور اس سلسلے میں انہوں نے جوہری توانائی کمیشن کے سربراہ کو تبدیل کیا اور اعلیٰ سائنسی مشیر ڈاکٹر عبدالاسلام کو برطرف کر کے ہالینڈ سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان بلا لیا۔ پاکستان کے جوہری پروگرام کے لیے انہوں نے فرانسیسی حکومت کو جوہری ری پروسیسنگ پلانٹ کی تعمیر کی پرانی پیشکش کی تجدید کے لیے آمادہ کیا۔ بھٹو جوہری پروگرام میں جس تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے اسے امریکہ نے قطعی پسند نہیں کیا تھا اور اس زمانہ کے امریکی وزیر خارجہ کسنجر نے جو کھلم کھلا دھمکی دی تھی کہ اگر بھٹو نے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کے منصوبہ پر اصرار کیا تو وہ نہ رہیں گے، لیکن بھٹو نے جوہری صلاحیت کا جو پروگرام شروع
شروع کیا تھا، اس پر تحقیقی کام جاری رہا۔ پاکستان کے سائنسدانوں نے کوہوٹا کی تجربہ گاہ میں سن 76 میں یورینیم کی افزودگی کا کام شروع کیا۔ ان کی محنت سن 1978 میں رنگ لائی اور سن 1982 تک وہ 90% افزودگی کے قابل ہو گئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مطابق پاکستان کے جوہری سائنسدانوں نے سن 1984 میں جوہری بم تیار کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی تھی اور انہوں نے جنرل ضیاء الحق سے کہا تھا کہ وہ کھلم کھلا پاکستان کی طرف سے جوہری بم کی تیاری کے عزم کا اعلان کریں، لیکن ان کے امریکی نواز وزیر خارجہ اور دوسری وزیروں نے سخت مخالفت کی۔ آخر کار مئی سن 1998 میں جب انڈیا نے جوہری تجربات کیے تو پاکستان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں رہا کہ وہ بھی جوہری تجربات کرے اور یوں پاکستان بھی جوہری طاقتوں کی صف میں شامل ہو گیا۔